بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین۔ اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے اور دھیمی آواز میں صبح و شام یاد کرو اور غافل لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نماز فجر کے بعد کا وقت بہت زیادہ خیر والا، برکت والا ہے۔ اللہ والے لوگ اپنی صبح کا آغاز اللہ کی یاد سے کرتے ہیں۔ وہ ہر صبح اپنے عقیدے کی تجدید کرتے ہوئے اپنے اللہ ہی سے التجائیں اور صدائیں کرتے ہیں۔ صبح کے وقت صبح کے اذکار پڑھنا اور بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ جو مسلمان اپنی صبح کا آغاز صبح کے اذکار سے کرتا ہے، اس کے لیے شام تک خیر و برکت اور عافیت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبح کے اذکار کی برکت سے اپنے بندے کو سارا دن بڑے بڑے خطرناک نقصانات سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں صبح کے اذکار کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اس لیے بلا ناغہ اپنی صبح کا آغاز مسنون اذکار سے کریں اور اپنے دامن کو خیر برکت سے مالا مال کرتے ہوئے دونوں جہانوں کی سعادت کے حقدار ٹھہریں۔ صبح کے مسنون اذکار پڑھنے والا شخص ہر قسم کے شرکیہ کاموں سے بچ جاتا ہے اور عقیدہ توحید کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 10 مرتبہ یا 100 مرتبہ پڑھیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 مرتبہ پڑھیں۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس پر میرا بھروسہ ہے اور وہی بہت بڑے عرش کا رب ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ صبح کے وقت 3 مرتبہ پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، مخلوق کی تعداد، اپنی ذات کی رضا، عرش کے وزن اور کلمات کی سیاہی کے برابر۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کی کامل کلمات کے ذریعے اس کی مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ صبح 3 مرتبہ اور ہر اذان کے بعد 1 مرتبہ۔ میں اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر خوش ہوں۔ اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملۃ ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ہم فطرت اسلامیہ اور کلمہ توحید اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر صبح کی جو یک طرفہ مسلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک۔ 4 مرتبہ پڑھیں۔ اے اللہ، بے شک میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ میں تجھے تیرا
عرش اٹھانے والے فرشتوں کو، ان کے علاوہ دیگر تمام فرشتوں کو اور تیری مخلوق کو گواہ بناتے ہوئے یہ اقرار کرتا ہوں تو ہی وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے میرے اللہ، آپ ہی بے شمار نعمتوں کے ساتھ میری پرورش کرنے والے ہیں، آپ کے سوا میرا کوئی معبود، مشکل کشا اور حقیقی حاکم نہیں۔ آپ ہی نے مجھے پیدا کیا اور میں آپ کا بندہ ہوں، اپنی طاقت کے مطابق آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے کو نبھا رہا ہوں۔ میں اپنے برے اعمال کے شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ مجھے آپ کی بے شمار نعمتوں کے اقرار کے ساتھ ساتھ اپنی غفلتوں اور اپنے گناہوں کا پورا اقرار ہے۔ آپ مجھے فرما دیں، کیونکہ آپ کے علاوہ مجھ جیسے پاپی کو کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ، اے تھامنے والے، میں آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں، میرے سارے معاملات درست فرما دے اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک المصیر۔ اے اللہ، تیرے فضل کے ساتھ ہم نے صبح کی، تیرے فضل کے ساتھ ہم نے شام کی، تیرے فیصلے کے ساتھ ہم زندہ ہیں، تیرے فیصلے کے ساتھ ہم مریں گے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہم بک احاول و بک اصاول و بک اقاتل۔ اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض رب کل شیء و ملیکہ، اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی و من شر الشیطان و شرکہ۔ اے اللہ، پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ہر چیز کے رب اور مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اللہم استر عوراتی و من روعاتی۔ اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ، میں دنیا آخرت میں آپ سے درگزری اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں اپنے دین، دنیا اور گھر بار میں آپ سے درگزری عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے عیوب پر پردہ ڈال دے، ہر قسم کی گھبراہٹ سے امن عطا کر۔ اے میرے اللہ، میرے اگلے پچھلے دائیں بائیں اوپر ہر جانب سے حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت کی پناہ میں آتی ہوں کہ اچانک اپنے نیچے سے ہلاک کر دیا جاؤں۔ اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ربی اسألک خیر ما فی ھذا الیوم و خیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی ھذا الیوم و شر ما بعدہ۔ ربی اعوذ بک من الکسل و سوء الکبر۔ ربی اعوذ بک من عذاب فی النار و عذاب فی القبر۔ ہم نے اور اللہ کے ملک نے صبح کی ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہی ہے، اس کے لیے ہی ہر قسم کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے پروردگار، میں اس خیر کا سوال کرتا ہوں جو
دن میں ہے اور جو اس کے بعد ہے، اور اس برائی سے میں تیری پناہ چاہتی ہوں جو اس دن میں ہے اور جو اس کے بعد ہے۔ اے میرے پروردگار، میں سستی اور بڑھاپے کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میرے پروردگار، میں آگ میں قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ فجر کے بعد ایک مرتبہ پڑھیں، اے اللہ میں تجھ سے نفع والا علم، پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے محفوظ فرما۔ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، آخری تینوں کل صبح و شام پڑھنے والا ہر آفت اور مصیبت سے بچا لیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک۔